ہیلو السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹرانسپیرنٹ کنورزیشن اور میرا نام ہے اجمل جنان. اور آج ہمارے ساتھ ہیں شریک گفتگو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب فزسسٹ ہیں اور سوشل ایشو پہ بات کرتے ہیں، اور ان سوشل ایشو پہ بات کرتے ہیں جن پہ کوئی نہیں بات کرتا، اور ان پہلو سے جو اکثر ہم سے نظر انداز ہو جاتے ہیں. تو آج ہم آئے ہیں اور ان سے بات کریں گے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ ٹی ٹی پی ایک دفعہ پھر پاکستان میں ریمرج کا ریوائیول ہو رہا ہے اس کا، اور سوشل ایشو جو سے سیکیورٹی کے ایشو پیدا ہو رہے ہیں پیریفریز میں اور اسلام آباد میں. اور ریسنٹلی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب نے ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ریز کیے جو کہ مین اسٹریم میڈیا میں کوئی بھی ریز نہیں کر رہا. تو آج ہم ان سے اس بارے میں بات کیے ہیں کہ جو انہوں نے کوسچن کیے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کیا اس کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے. ویلکم ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب. شکریہ. تو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب، پہلا کوسچن میں آپ سے یہی پوچھوں گا جو آپ نے وہاں پہ ریز کیا کہ وائی شوڈ پاکستان فائٹ ٹی ٹی پی. میں نے یہ سوال اس لیے اٹھایا کہ کوئی اور نہیں اٹھا رہا. ہاں، ہم سب مانتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ یہ بڑے قاتل قسم کے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمارے اسکولوں کو تباہ کیا ہے، ہمارے ٹیچرز کو نشانہ بنایا، ہمارے پولیس والوں کو مارا ہے، ہمارے جو فوجی ہیں ان کے گلے کاٹے ہیں اور ان کے ساتھ پھر فٹ بال بھی کھیلا ہے. ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا ہے، جیسا کہ 16 دسمبر 2014 جی وہ جو آرمی پبلک اسکول کا. تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت برے لوگ ہیں، لیکن ہم کبھی یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا ان کے جو مطالبات ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں. اگر اس بات پر ہمارے اندر کلیئرٹی نہ ہو، اگر ہم بس ایسے ہی عادتاً ان سے لڑیں، تو پھر کبھی ہماری جیت نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ غلط کیوں ہے. یہ سوال کہیں نہیں اٹھایا جاتا کیونکہ ہمارے جو سارے کمنٹیٹرز ہیں بزدل ہیں بنیادی طور پر، وہ اس حساس سوال کو نہیں اٹھانا چاہتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹی ٹی پی کیا چاہتی ہے؟ بہت واضح ہے. ایک تو ان کا مطالبہ یہ کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، جو سرحد ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں، جو آج سے 125 سال یوں کسی انگریز نے لکیریں کھینچی تھیں، فٹا لے کر اس سے کہیں ادھر ایسے لگایا، پینسل یوں لگائی، پھر ادھر لگائی، پھر تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ادھر بھی پٹھان ہے ادھر بھی پٹھان ہے. تو یہ لکیر اس کے تو کوئی معنی ہی نہیں، یہ تو انگریز سامراج کی بنائی ہوئی ہے، تو ہم نہیں مانتے. اب دیکھیے ان کی بات میں کچھ وزن ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے. آخر جو سامراج کی پسند ناپسند ہے، ہم تو اس چیز کو قبول نہیں کرتے. لیکن چلیے، ایک طرف یہ تو دوسری طرف یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ جو قومی ریاستیں ہیں، ساری دنیا کی قومی ریاستیں کسی نہ کسی تاریخی وجہ کی بنا پر بنی. اب کیسے بنی یہ محض اتفاقات ہے. کون کس کو زیر کر سکا یہ جنگ کے نتیجے میں ہوا. یورپ کی جو ریاستیں ہیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس یہ ہونا چاہیے، جرمنی یہ ہونا چاہیے، اٹلی یہ ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ ایسی اتفاقات کے نتیجے میں. تو ان کی اس بات میں کچھ وزن ہے. مگر جو دوسری بات ہے نا، جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے علم بردار ہیں، ہم یہاں شریعت محمدی نافذ کریں گے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اور جو ہمارے رستے میں حائل ہوتا ہے ہم ان پر حملہ کریں گے. اب اس چیز پر نا ایک تذبذب پیدا ہو جاتا ہے پاکستانیوں کے اندر، کیونکہ ہماری فوج کو بھی یہ بتایا گیا کہ
اس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ جو جغرافیائی حدود ہیں ان کا تحفظ کرے، بلکہ جو نظریاتی سرحدیں ہیں، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے۔ تو اب وہ اس طرف کے لوگ کہتے ہیں ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، اس طرف کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کس کی بات صحیح ہے؟ اس سوال کو کوئی نہیں اٹھاتا۔ تو سر اس طرح یہ جو بات کی جاتی تھی پاکستانی اس کے کہ افغانستان نے پاکستان ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ مانگ رہا ہے، کیا آپ کو اس طرح نہیں لگتا کہ وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی تھی پاکستان کی، وہ اب افغان طالبان پاکستان میں مانگ رہے ہیں ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ جو؟ بھائی جیت تو اصل میں طالبان کی ہوئی ہے نا، کیونکہ جو ہم نے یعنی کہ پاک فوج کے جو بہت بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں کہ وہ عام سیویلین کی طرف تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ان کو بلڈی سیویلین کہتے ہیں، تو ان دانشوروں نے یہ کیا کہ ادھر طالبان کی حکومت بٹھا دی، اور یہ وہ طالبان ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ تو آپ کو مل گیا، انڈیا کو تو ہم یہاں نہیں گھسنے دیں گے، وہ تو تہ دل سے ہندوؤں سے اور ہندو مت سے اور بدھ مت سے اور عیسائیت سے نفرت کرتے ہیں، شیعوں سے سب سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا اسلام تمہارے ملک کے اندر لائیں گے۔ تو اب اسلام ورسز اسلام ہو گیا نا، یہ مسئلہ بنا۔ سر اگر یہ اسلام ورسز اسلام ہے تو ٹی ٹی پی جیسا کہ ایک آئیڈیالوجیکل ان کے کامریڈ ہیں جو افغان طالبان کے ہیں، تو پاکستانی جب یہ مطالبہ کرتے ہیں افغان طالبان سے کہ آپ ٹی ٹی پی وہاں پہ ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو ختم کریں، تو کیا یہ مطالبہ صحیح ہے یا ایک یوٹوپیا سا ہے کہ وہ اپنے کامریڈ کے خلاف اس طرح کارروائیاں کریں گے؟ یہ تو خام خیالی ہے۔ ہمارے جو سیاستدان اور جرنیل ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان میں فرق کوئی ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بتائیں کہ کیا ہے۔ There is absolutely no difference۔ جو نظریہ افغان طالبان کا ہے سو پاکستانی طالبان کا ہے، طالبان از طالبان۔ اب یہ جو ہمارے سپر برینی جنرلز ہیں نا، انہوں نے کبھی اس بات کا سوچا ہی نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے اتنے ممنون ہوں گے کہ ہم نے ان کو کابل دلوا دیا کہ وہ کبھی ہماری مخالفت کیا، وہ تو ہمارے جوتے چاٹیں گے۔ نہیں ہوا نا ایسے۔ اب تو وہ جو آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو امریکہ کو مات دے دی، تم کیا ہو۔ تو سر یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی اختیار کی گئی ہے پاکستانی ریاست کے حوالے سے، یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوتا کیا بیسیکلی؟ آپ یہ اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں۔ کیونکہ پاکستان کی سوئی ایک چیز پہ اٹکی ہوئی ہے نا، یعنی کہ انڈیا، تو ہم نے ہمیشہ سے یہ سوچا ہوا تھا کہ انڈیا اگر کبھی پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو ہم جا کر افغانستان میں پناہ لے لیں گے، اگر کوئی ہمارے نیوکلیئر ویپنز پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم انہیں اٹھا کر افغانستان لے جائیں گے، اگر کوئی ہمیں دشواری ہوتی ہے کہیں بھی تو افغانستان تو ہے ہی نا، ہمارا پچھواڑا ہے۔ تو بیک یارڈ، اسٹریٹجک ڈیپتھ مینز اسٹریٹجک بیک یارڈ۔ اب اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی تھی؟ اچھا یہ دیکھیں گے، صرف طالبان کی بات نہیں ہے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے، کبھی ہاں امن ہلکا پھلکا رہا لیکن ایک کشیدگی بھی رہی، اور وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ۔ دیکھیں بنیادی طور پہ جب آپ ایک لکیر، جب کوئی انگریز یوں لکیر کھینچتا ہے، اس طرف بھی پٹھان اس طرف بھی پٹھان، بھائی وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ادھر محمد ہیں، ادھر فلاں زائی ہے اور ادھر فلاں زائی ہے، یوسف زائی ہے، غلم زائی ہے، کون کون ہے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں ہم ایک لوگ ہیں، یہ کیا تم نے بیچ میں سرحد بنا دی ہے؟ تو اسی وجہ سے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں کشیدگی رہی ہے، اور یہ ہر زمانے میں رہی ہے، طالبان کے زمانے میں بھی ہے۔ سر پھر یہ جو آپ اس کی آپ نے دوبارہ بات کر لی بارڈر کے ایشو کی کہ آدھی فیملی اس سائڈ پہ آدھی فیملی اس سائڈ پہ ہے، تو اس کا کیا حل نکالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جو لوکل ہیں ان کے مطالبات تو ٹھیک ہیں کہ ہماری فیملی آدھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے، آپ نے باڑ لگا دی ہے، آپ ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہے، ہم کس طرح ایک دوسرے سے ملیں؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی حتمی حل نہیں ہو سکتا، یہ بالکل جیسے کشمیر والا مسئلہ ہے،
جو مقبوضہ کشمیر میں اور جو آزاد کشمیر میں ہیں لوگ، کم از کم جو وادی ہے ادھر ایک ہی لوگ رہتے ہیں. اب بیچ میں یہ جو لائن آف کنٹرول LOC بنا دیا گیا ہے تو اس سے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. اس طرف کی ریاست کہتی کہ یہ ہمارا، اس طرف کی ریاست کہتی کہ یہ ہمارا. تو اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور یہ صرف پاکستان اور ہندوستان اور افغانستان تک محدود نہیں ہے. جیسے کہ کردوں کا مسئلہ ہے، کرد 3 ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، عراق، ترکی اور ایران. اب کیونکہ یہ تاریخی طور پر سرحدیں غلط ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں، تو میری نظر میں ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ افہام و تفہیم سے ریاستیں اس مسئلے کو ڈسکس کریں، جو سرحدیں ان کو نرم کر دیں تاکہ لوگوں کی آمد و رفت دونوں طرف ہو سکے، تجارت ہو سکے، ادھر سے ادھر لوگ جا سکتے، ادھر سے ادھر سامان آ سکتا وغیرہ. تو جب تک ان کے بیچ میں ایک امن کی فضا نہیں پیدا کی جاتی تو یہ کشیدگی بہت زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے. تو سر اس سے آگے ہم بڑھتے چلیں تو آپ نے لکھا ہے کہ صرف ویپنز ہیں وہ آپ کو جنگ نہیں جتا سکتی، موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ TTP کے خلاف پاکستان کی کیا موٹیویشن ہونی چاہیے جو ہمیں جنگ جتا سکتی ہے TTP کے خلاف؟ ہاں اچھا، میں تھوڑا سا تاریخی تناظر بھی آپ کو اس کا بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2002 میں مشرف نے جارج W بش سے کہا کہ وی آر وتھ یو، بش نے یہ کہا نا یو آر آئدر وتھ اس اور یو آر اگینسٹ اس، تو اس وقت مشرف نے کہا کہ وی آر وتھ یو. اچھا، اور حکم دے دیا اپنی فوج کو کہ اب لڑنا ہے طالبان سے. اب جب طالبان، اور صرف طالبان نہیں تھے، جو مشرق وسطی سے اسلامی گروپ آئے ہوئے تھے، ازبکستان سے، ترکمنستان سے، کرگستان سے، تو وہ بڑے سخت اسلامی جہادی گروپ تھے، وہ بھی طالبان اور القاعدہ کے ساتھ جڑ گئے تھے اور پھر انہوں نے بھی پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ شروع کیا. تو اب پاکستان کی فوج نے جب ان کا مقابلہ کیا اور پتہ چلا کہ وہ بھی اسلامی ہم بھی اسلامی، تو پھر بات کیا ہے، کیوں ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو پاک فوج کے بہت سے سپاہیوں نے تو ہتھیار بھی ڈال دیے، کچھ نے جا کر ان کی طرف سے لڑنا شروع کر دیا. سر یہ کس دور میں ہوا ہے؟ اگر کوئی یہ 2002 کی بات اگزامپل ہے. دے سکتے ہیں کہ ہتھیار ڈالیں اور ان کے خلاف اب لڑیں؟ مثال کے طور پر ایک فوجیوں کا دستہ گیا ہوا تھا اور یہ بات ہے 2002 کی دسمبر کی بات ہے. تو اخبار میں یہ بات چھپی تھی کہ انہوں نے، ہمارے فوجیوں نے، پاک فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، ٹرک بھی ان کے حوالے کر دیے. یہ طالبان نہیں تھے، کوئی دوسرا جہادی گروپ تھا. پھر بنو جیل پر جب طالبان نے حملہ کیا اور ادھر کے قیدیوں کو رہا کیا، اور یہ اخبار میں چھپا تھا اور یہ ہر اخبار میں چھپا تھا کہ کوئی 350 قیدی رہا ہوئے، اور پھر جب وہ ادھر سے نکلنے لگے تو جو جیل کے اہلکار تھے انہوں نے تو تالیاں بجائیں اور کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہو. تو یہ تو پھر بالکل ٹوٹل سرنڈر تھا. لیکن چلیے میں آپ کی اس بات کی طرف آتا ہوں کہ اگر ہمیں لڑنا ہے TTP کے خلاف، کیوں لڑنا ہے؟ یہ سوال تھا نا آپ کا. سیدھی سی بات ہے، اس لیے کہ وہ یہاں پر طالبان کا ظالمانہ نظام لانا چاہتے ہیں جو ہمیں کسی صورت قبول نہیں. دنیا آج لعنت بھیجتی ہے، اور بشمول اسلامی دنیا. آپ OIC کا ریزولوشن دیکھیں، ان کے قرارداد میں یہ کہ جو طالبان افغانستان کے اندر کر رہے ہیں سو عین اسلام کے خلاف ہے،
یہ عین ظالمانہ ہے، اور انہوں نے طالبان کو کنڈیم کیا ہے کہ طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم پر ممانعت لگا دی ہے، کہا کہ اب سے تمام تعلیمی ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹی لڑکیوں کے لیے بند ہیں۔ اب یہ تو پتھر کے زمانے کی بات ہے، پتھر کے زمانے کی طرف ہمیں طالبان لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے پولیس کو، اپنے عوام کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مستقبل آگے کی طرف ہے، ماضی کی طرف نہیں ہے۔ ہم اس زمانے میں نہیں جانا چاہتے جہاں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا، جہاں ہاتھ پیر کاٹے جاتے تھے۔ ہاتھ پیر کاٹنا آج دنیا میں کہیں پر قبول نہیں ہے۔ ہمیں طالبان کی شریعت نہیں چاہیے۔ سر لیکن طالبان کی شریعت تو ہمیں نہیں چاہیے، لیکن جیسے کہ پاکستانی عوام نے اور حکومت نے اس کا ایک ٹریلر دیکھ لیا تھا 99 میں، لیکن پھر بھی جب فال آف کابل دوبارہ ہوا ہے تو ہم نے سیلیبریٹ کیا، شاید افغانستان سے زیادہ یہاں پہ پاکستانیوں نے اور پاکستان کی حکومت نے، ایون کہ جو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم تھے انہوں نے تو کہہ دیا کہ آج افغانوں نے غلامی کی زنجیریں ہی توڑ دی ہیں۔ تو کیا اگر ہم طالبان کو وہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں تو انہی طالبان کو یہاں پہ کیوں نہیں انسٹال کیا جائے اگر وہ اتنے اچھے ہیں تو؟ ہاں تو ٹھیک ہے، اگر عمران خان اتنے خوش ہیں تو ان کو پھر اپنے آپ کو بھی وہ سزائیں دینی چاہیے جو شریعت کی ہیں، پھر تو ان کو بھی سنسار ہونا چاہیے جس قسم کی حرکتیں وہ کرتا رہا۔ ہمیں وہ نظام نہیں چاہیے۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ہمیں افغانستان کا نظام نہیں چاہیے، تبھی ہم ان کے خلاف لڑ سکیں گے۔ باقی بات جو ہے نا کہ سرحد یوں ہونی چاہیے، یوں ہونی چاہیے، جو جغرافیائی حدود ہیں ان کی کیا اہمیت ہے ریاستی نظام کے زمانے میں، یہ ان باتوں کے اوپر تو پھر بحث ہو سکتی، لیکن اس پر بحث ہونی نہیں چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں لڑکیاں پڑھیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں نظام ہر ایک کے لیے مساوی ہو اور وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سنسار کرنا، ہاتھ کاٹنا خلاف انسانیت کے خلاف ہے۔ تو بس اگر یہ باتیں ہم سمجھا سکیں تو پھر شاید ہم اس جنگ کو جیت بھی سکیں، لیکن جس طرح کی سوچ آج کل عام ہے، میں کچھ بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں، کیونکہ جیسے جیسے یہاں حالات بگڑتے جا رہے ہیں، یہاں مہنگائی بڑھے گی، یہاں انتشار بڑھے گا، یہاں سیاسی بحران ہے، جب قرضے ادا کرنے کی بات آئے گی اور یہاں ہر طرف بے چینی پھیلے گی، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹی ٹی پی اور زور پکڑے گی۔ ان کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم نظریاتی طور پر مضبوط ہوں۔ نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانی حقوق اور انسانی مساوات میں یقین رکھتے ہیں۔ سر اس کے بعد آپ نے یہ بھی کوشچن ریز کیا تھا کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے، تو ان کی کنفیوژن کی وجہ کیا یہی ہے کہ وہ جو فرق کرتے ہیں کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک نہیں ہے؟ تو اگر یہ اس طرح یہ کنفیوزڈ ہے تو کنفیوژن کے ساتھ تو یہ نہیں کر سکتے کچھ بھی، نہ ٹی ٹی پی کو ہرا سکتے ہیں، نہ کسی اور ملیٹنٹ گروپ کو ہرا سکتے ہیں۔ تو ان کی جو آرمی کی مطلب وہ جو کنفیوژن ختم کرنے کے لیے ان کے لیے کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیا ان کو بتانا چاہیے، وہ کس طرح ان کی کنفیوژن ختم کی جا سکتی ہے تاکہ وہ ہمیں یہ جنگ جتا سکیں؟ جس طرح اس کا جواب وہی ہے کہ ہم اپنے عوام میں، اپنے عام لوگوں میں کنفیوژن کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ دنیا کے جو پرامن ممالک ہیں، دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی مثال آپ سامنے رکھیں۔ ادھر اس طرح کے دقیانوسی خیالات کی کوئی وقت نہیں پائی جاتی ہے، ادھر وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں، ماضی کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ کنفیوژن جو عوام میں ہے، جو ہماری فوج میں ہے، اسے کیسے دور کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ اس میں تعلیم کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب جس قسم کی تعلیم ہمارے اسکولوں میں دی جاتی ہے یا کیڈٹ کالج میں دی جاتی ہے، وہ تو باقی دنیا کے لیے صرف نفرت ہی پیدا کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہم لوگ ہیں جو سب سے افضل ہیں، ہم لوگ ہیں جن کی کوئی مثال ہی نہیں تاریخ میں، ہم ہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، باقی سارے جہنمی ہیں۔
تو یہ جو ہے غلط باتیں ہیں. لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا, اپنے فوجیوں کو بھی یہ سمجھانا ہوگا کہ خدا را آپ کوئی جنگ تو جیت نہیں سکے کبھی. آپ ٹھیک ہے 4 جنگیں آپ نے جیتی ہیں, وہ اپنے ہی عوام کے خلاف 4 مارشل لاء لگے, لیکن علاوہ اس کے اور تو کوئی جنگ ہم جیت نہیں سکے نا. کون سی جنگ جیتی ہم نے؟ تو اب ہوش میں آئیں. ہم نے ملک کے بیشتر وسائل آپ کے حوالے کیے ہیں. آپ کا کام ہے کہ سرحدوں کا دفاع کریں, نظریاتی سرحدوں کو کا کام جو ہے وہ ہم پر چھوڑ دیں, وہ سیاست کے اوپر چھوڑ دیں, سیاست دان نہیں لیکن سیاست کے اوپر چھوڑ دیں. اور اب خدا را یہ ملک ڈوب رہا ہے, یہ ایسے کھڈے میں گر رہا ہے کہ اس سے نکلنا پھر ناممکن ہو جائے گا. اس بات کو پہچان لیں کہ آج ہم باقی دنیا سے بشمول اسلامی ملکوں کے کتنے مختلف ہو گئے ہیں. سر اس کے بعد یہ آپ نے سیاست کی بات کی ہے, تو میں آپ کی پریویس کالم پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس میں آپ نے یہ کافی دفعہ یہ چیز مینشن کی تھی کہ مین سٹریم میڈیا پہ اینکرز اور سیاستدان ان کو پنش کرنا چاہیے جو آ کے ٹی ٹی پی کو یا ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے حق میں بیانات جاری کرتے ہیں. تو وہ کون سے اینکر ہیں یا سیاستدان ہیں جو مین سٹریم میڈیا پہ آ کے اس طرح کرتے ہیں؟ ہاں, آج کل تو میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں, لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب یہاں لال مسجد والے اٹھ کھڑے ہوئے تھے, جب انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا, جب انہوں نے ہمارے فوجیوں کو قتل کیا تھا, 12 اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز مارے گئے تھے 2007 میں جولائی کے مہینے میں, لیکن ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی نہیں درج ہوا تھا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ریاست کے دشمن ہیں, اعلانیہ طور پر دشمن ہیں. اب اگر آپ ان کے خلاف بھی ایکشن نہیں لیتے, اگر آپ ان کو زمینیں دیتے ہیں, اگر آپ ان کو ہدیہ دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ We have surrendered to religious fanatics. یہ بات پاکستان کو ڈبو دے گی. ان کو ٹھکانے لگانا ہے, ٹھکانے لگانا ہے. اگر یہ مدرسہ ہے, آپ اس کے اندر رہیں گے, اس کے اندر آپ فوجی تربیت, عسکری تربیت نہیں دیں گے, پورا حساب آپ دیں گے, رجسٹر ہوں گے, یہاں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے سو حکومت کے علم میں ہونا چاہیے. ایک بات یہ. پھر جیسا کہ مصر میں ہوتا ہے, مصر میں یہ ہے کہ ہر مسجد سے جو خطبہ نشر ہوتا ہے, ایک ہی خطبہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے جمعے کی نماز, اور وہ کہاں طے ہوتا ہے؟ کون طے کرتا؟ وہ علماء کونسل طے کرتا ہے جو جامعہ الازہر سے منسلک ہے. ایک پورے ملک کے لیے ایک. یہاں ہر مولوی اپنی بات کرتا, اور ایسی باتیں کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں, ایسی باتیں کہ جو غیر مسلم ہیں یا جن کو وہ غیر مسلم سمجھتے ہیں ان کے خلاف نفرتیں ابھارتے ہیں. تو ایک ملک کا شیرازہ اس طرح سے بکھر جاتا. لہٰذا ہمیں وہ کرنا چاہیے جو مصر میں ہے اور جو سعودی عرب میں ہے, کہ you do not allow individual mullahs to say what they want. سر یہ تو آپ نے مولویوں کی بات کر لی, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اینکر اور کون سے اینکر اور سیاستدان ہیں جو مین اسٹریم میڈیا پہ آ کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ 2007 میں یہاں دیکھتے, اگر آپ حامد میر کو دیکھتے جب وہ لال مسجد کے باہر کھڑا تھا اور جس طرح سے اس نے مولانا عبدالعزیز اور جو لڑنے والے تھے ان کی حمایت کی تھی. حامد میر صاحب نے, آپ جا کے ان کے اس زمانے کی ویڈیوز دیکھیں جو لال مسجد کے زمانے کے ہیں. ہی واز سپورٹنگ دم. خیر بعد میں وہ ادھر سے ادھر ہو گئے, وہ باتیں تو رفع دفع ہو جاتی ہیں نا, لیکن یس ان کو مولویوں کو, مولوی جو لال مسجد کے مولوی تھے ان کو بڑی تقویت ملی تھی مین سٹریم اینکر سے.
یہ 2000 سر وہ لیکن حامد میر کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ کیوں سپورٹ کر رہے تھے؟ وہ ملٹری آپریشن کے خلاف تھے یا وہ یہ چاہتے تھے کوئی اور حل اس کا نکالا جا سکتا ہے جو؟ اور حل کیا بھائی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ لال مسجد کے اور اس سے جو منسلک مدرسہ تھا جامعہ حفصہ، ادھر کے طلباء اور طالبات نے سرکاری بلڈنگوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب کیا مذاکرات کریں گے؟ نہیں، وہ وقت تھا کہ ڈنڈا چلایا جاتا، ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد لال مسجد والوں نے ڈھیر سارا اسلحہ جمع کیا، پھر انہوں نے پاک فوج کا مقابلہ کیا، اور ہاں آخر میں فوج کو تو جیتنا ہی تھا، لیکن 200 سے لے کر 400 لوگ اس میں ہلاک ہوئے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہید ہوئے یا مارے گئے، ہلاک ہوئے، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن اس زمانے میں ضرورت تھی کہ ریاست کا ساتھ دیا جاتا، جو کہ بہت سے ٹی وی اینکرز نے نہیں دیا۔ ہر ایک دیکھیں، یہاں مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ خوب اچھال سکتے ہیں، اور اس زمانے میں مشرف کو خلاف مذہب ٹھہرایا گیا، اسلام کا دشمن ٹھہرایا گیا، اور لال مسجد کو اسلام کے علمبرداروں میں۔ سر میڈیا کا کام ریاست کو سپورٹ کرنا ہے یا اس کو کوشچن کرنا ہے جو وہ کرتے ہیں؟ میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ حقائق بیان کرے۔ سب سے پہلے یہ اس میں وہ سچائی سے ساری باتیں سامنے رکھے، اس میں مبالغہ آرائی نہ کرے، اس میں جو باتیں انسانیت کے خلاف ہیں ان کو ہٹائے، نکالے، اور ایک سنجیدہ بحث میڈیا کے اوپر ہونی چاہیے، جو کہ اس زمانے میں نہیں تھی اور نہ اب ہے۔ تو میڈیا نے پاکستان کو بہت بری طرح سے فیل کیا ہے۔ آج جس حال میں ہم پہنچے ہیں، اس میں بہت سے عوامل ہیں، لیکن اس میں میڈیا کی بات بھی آتی ہے، ماں سوائے انگریزی کے اکا دکا اخبار۔ اور ٹھیک ہے، اب جیسے 2-3 اردو کے ویب اخبار نکلے ہیں، جد و جہد وغیرہ، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ان میں کچھ سچائی آپ کو ملتی ہے۔ باقی جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ سر جس طرح آپ نے 2007 کے آپریشن کی بات کر رہے تھے کہ لال مسجد میں اتنا اسلحہ جمع ہو گیا، تو اس سے پہلا کوسچن یہ بنتا ہے کہ آپ کی کیپٹل میں اتنا اسلحہ آیا کہاں سے اور کس طرح آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ ایک عرصے سے ہم نے جہادی گروپوں کو پاکستان کے اندر پناہ دی ہوئی تھی، اس خیال سے کہ وہ ہمارے لیے کشمیر جیت کر لائیں گے اور افغانستان میں ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ ملے گی، ہماری حکومت بالآخر کسی دن کابل پہ قابض ہو جائے گی، جو کہ آخر ہوا۔ تو ادھر ڈھیروں ڈھیر جہادی گروپ تھے اور مسلح اتنے زیادہ تھے کہ آپ کسی مارکیٹ میں جاتے تو ادھر ڈبے ہوتے تھے چندہ جمع کرنے، ادھر حزب المجاہدین، ادھر جیش محمد، ادھر فلاں فلاں لشکر طیبہ وغیرہ، اور ایک کے بعد ایک ہی چندے کے ڈبے پڑے ہوئے تھے، لوگ اس میں پیسے ڈالتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ چندہ استعمال ہوتا تھا اسلحہ خریدنے کے لیے، اور یہ جو مسلح گروپس ہیں ہر جگہ تھے اور کھلم کھلا اپنے اسلحے کی نمائش کرتے تھے۔ اب جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا راولاکوٹ، مظفر آباد، ان علاقوں میں، کوئی بھی جب وہاں جاتا ہے دیکھتا تھا، میں خود گیا ہوں اور میں اپنے سٹوڈنٹس کو لے گیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی سے، یہ جہادی گروپ ہیں جو ہمارے فوجیوں کو ملبے میں سے نکال رہے تھے، جہادیوں گروپ کے اپنے ہسپتال تھے، وہ 8 ویلر ٹرک میں ادھر سے ادھر جاتے تھے، اوپر مشین گنیں لگی ہوئی، یعنی کہ پورا جو فوج کا کردار تھا وہ یہ جہادی گروپ ادا کرتے تھے۔ اسلحہ کہاں سے آیا؟
بے شمار ذرائع ہیں اس کے، لیکن فوج سے، ہماری فوج نے انہیں اسلحہ دیا. جو روس نے حملہ کیا تھا اس سے جو اسلحہ چھینا تھا، جو سعودی عرب سے آیا، جو ان کے پیسوں سے، دنیا جہاں سے اسلحہ آیا ان جہادی گروپوں کے پاس، اور آج ہم پھنسے اس کی وجہ سے. سر مزید اگر ہم اس میں بڑھتے جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ نیگوشیشن ہونی چاہیے یا آپریشن؟ اور یہ بھی کہ پاکستانی حکومت ابھی تک کیوں کنفیوزڈ ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے تو کبھی کہتے ہیں اگلے دن بیان آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ نظریاتی کنفیوژن ہے. اب تک ہمیں پتہ نہیں چلا ہے کہ پاکستان کو ہونا کیا چاہیے. کیا اس کو شرعی ریاست ہونی چاہیے، جیسا کہ عمران خان کہتا ہے ریاست مدینہ؟ ریاست مدینہ کا مطلب ہے شرعی ریاست. آپ مدینہ کی ریاست کیسے بنا سکتے ہیں اگر وہ شرعی ریاست نہ ہو؟ اور یہ بہت مقبول نعرہ ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر بنے افغانستان، وہ بھی تو شرعی ریاست ہے. اس کنفیوژن سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم ٹی ٹی پی کے خلاف لڑ نہیں پائیں گے. اور اسی لیے کبھی مذاکرات، کبھی لڑنا، کبھی مذاکرات، یہ چلتا رہے گا، کیونکہ ہمارے دماغ میں وہ اب تک ابہام ہے، وہ کنفیوژن ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے یا؟ بالکل ہونا چاہیے. تو لیکن کیوں ہونا چاہیے؟ زیادہ اہم یہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ خراب کام کرتے ہیں، گلے کاٹتے ہیں. ظلم کرنے والے تو بہت ہیں نا، پاکستان میں بھی تو ظالموں کی کوئی کمی ہے؟ ظلم کے طریقے شاید اتنے زیادہ ایکسٹریم نہ ہو جتنا کہ ٹی ٹی پی کے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں طالبان اور طالبانی نظام کے خلاف ہمیں لڑنا ہے، کیوں یہ نظام غلط ہے. سر لیکن آپریشن جو اس سے پہلے ہوئے ہیں، ضرب عضب ہوا ہے، رد الفساد ہوا ہے، اس سے پہلے راہ نجات، راہ حق، ان کا تو خاطر خواہ ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملا، اور ہمیں الٹا یہ ہو گیا کہ وہاں کے جو لوکل تھے وہ پاکستان کے ان کے خلاف سینٹیمنٹ، وہ جو پی ٹی ایم جس کے بعد بنی، وہ مسائل ہمارے ساتھ پیدا ہو گئے. تو اگر ایک پھر آپریشن کیا جائے اور ان حالات میں کہ اب ہمارے جو اکنامک صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، تو اس کی ریسورسز کہاں آئیں گے، اور کس طرح ہوگا کہ کیا وہ وہاں کے جو لوکل ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے. اچھا یہ آپ نہ کہیں کہ جو ضرب عضب تھا اور رد الفساد تھا اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. 2014 میں جب ضرب عضب آپریشن ہوا تو ادھر سے لے کر 2021 تک آپ سمجھ لیجئے کہ 7-8 سال جو ہے وہ قدرے بہتر، بہت بہتر گزرے. پہلے اسلام آباد میں جو حالات تھے کہ آپ ادھر سے ادھر نہ جا سکتے تھے، بیچ میں بیریکیڈ ہوتے تھے، ہر جگہ ناکے. اب نہیں ہے نا، یا کم از کم پچھلے سال تو ایسے نہیں تھا. فرق تو پڑا، لیکن اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی، اور اس لیے کہ وہ آپریشن بہت غلط طریقے سے کیے گئے. گولہ باری کی گئی، آرٹلری واز یوزڈ، اوپر سے بم گرائے. انڈیا نے بڑا ظلم کیا ہے کشمیریوں کے اوپر، لیکن کبھی آسمان سے بم نہیں گرائے کشمیریوں کے اوپر. گرائے؟ نو سر. کبھی نہیں سنا اس کا. ہم نے، ہماری فضائیہ نے ہمارے اپنے لوگوں کے اوپر بم پھینکے. اب بم جو ہوتا نا وہ ایک وقت میں 20 کو یا سینکڑوں کو ختم کر دیتا، جو کہ غلط طریقہ ہے. اگر آپ کو آپریشن کرنا ہے تو وہ انٹیلیجنٹ آپریشن ہونا چاہیے. اس میں آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کون کیا کرتا رہا ہے اور کسے چھوڑنا ہے اور کسے مارنا ہے. اب جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ کسی آبادی کے اندر گھستے ہیں،
تھی کہ ان کے گھر بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر 1000 گھروں کی آبادی ہے تو ان میں سے 3 گھر ایسے ہیں جہاں ٹی ٹی پی والے اندر گھسے. اگر آپ اوپر سے بم گراتے تو آپ وہ سارے گھر تباہ کر دیتے. پھر وہ لوگ وہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ آئی ڈی پی بن جاتے ہیں، جو ڈسپلیس پرسن کے نام سے اصطلاح شروع ہوئی تھی. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن از دا وے ٹو گو. جب تک آپ کے پاس وہ معلومات نہ ہو، وہ انٹیلیجنس نہ ہو، اس وقت تک آپریشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیریں گے. سر اگر چلو یہ تو آپریشن کی بات ہوئی، جو نیگوشیشن کی بات کرتے ہیں تو ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈز تو یہ ہیں کہ ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے، جو فاٹا کا ہم نے مرجر پاکستانی ریاست نے کیا تھا اس کو ریورس کریں، اور یہاں پہ ہماری اپنی شریعہ ہوگی. تو ان جو شرائط ہیں ان پہ مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں. یہ تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں سے ریاست یہاں سے اپنی ریٹ ختم کریں، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہاں وہ کریں گے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ پاکستانی ریاست جو دوبارہ پہلے عمران خان تھے، اب رانا ثناء اللہ صاحب اس دن انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے، مذاکرات کریں گے ٹی ٹی پی کے ساتھ. اس کے بارے میں ذرا ہم آپ کو. بزدلی اور کنفیوژن، اور کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے، کل مذاکرات، پھر یہ آگے پیچھے ہوتا چلا رہا ہے اور اس سے وہ شیر بن گئے ہیں. اچھا، اور تو اور اب تو انہیں افغانستان میں بھی پناہ مل رہی ہے. اب افغان طالبان پاکستان سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہم سے نہ کرو، تم ہم سے بات نہ کرو، تم ٹی ٹی پی سے بات کرو. تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو کابل، افغانستان کے اندر سہارا دیا گیا ہے، دیا جا رہا ہے اور دیا جائے گا، لیکن ہم میں ہمت نہیں ان کا مقابلہ کرنے کی، ان کو کنفرنٹ کرنے کی. تو یہی مسئلہ ہے. مسئلہ صرف ہماری فوج کا نہیں ہے، ہمارا جو پورا ریاستی نظام ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. اور جب تک نظریاتی طور پر ہم کلیئر نہیں ہوتے تو یہ میں پر امید نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر ٹی ٹی پی کا قبضہ ہو جائے گا، ایک وسیع علاقے پر ہو جائے گا، پورا ملک اس کی زد میں نہیں آئے گا. سندھ کبھی اسے قبول نہیں کرے گا، لیکن کیونکہ ہماری تعلیم اس طرح سے ہوئی ہے اس ملک میں، جو ہم مطالعہ پاکستان میں پڑھاتے ہیں، جو ہم نے جھوٹ ان کو شروع دن سے پڑھایا ہے، تو وہ طالبان کا جھوٹ بھی پھر قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو سمجھ لیجئے کہ اس سے نکلنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس کے لیے ایک ایسی روشن خیال حکومت کی ضرورت ہے جو فی الحال تو جس کی کوئی امید مجھے نہیں دکھائی دے رہی. سر اس حوالے سے یہ بھی ہے نا کہ پاکستان کے جو مین سٹریم کی لیڈر ہیں وہ بھی اتنے زیادہ کنفیوز ہیں کہ جب عمران خان آئے تھے تو انہوں نے اسمبلی میں کہہ دیا تھا کہ امریکن نے اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا تھا، اور ساتھ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کو مارنا بھی ہے. ان کے ایک ہی خیالات ہیں، ایک ہی طرح کے ان کے ایک واردات کرتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اس میں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اور یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2013 میں جب ایک خودکش حملہ ہوا تھا، یہ کسی چرچ کے اوپر ہوا تھا پشاور میں، ایک نہیں بلکہ 2، اور جو ڈبل سوئسائڈ بامبنگ تھی وہ، جس میں کوئی 125-150 لوگ مارے گئے تھے. تو اس کے فوراً بعد عمران خان نے کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب ہمیں ٹی ٹی پی کے ساتھ نہ صرف مذاکرات کرنے چاہیے، ہمیں انہیں دعوت دینی چاہیے کہ پاکستان کے ہر شہر میں وہ اپنا دفتر کھولیں اور اپنے آپ کو باقاعدہ ایک مین سٹریم پارٹی کے طور پر ڈکلیئر کریں.
تو یہ عمران خان کا اپنا موقف ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا راجہ ثناء اللہ اور یہ پی ڈی ایم والے اور مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے ان کی سوچ میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اب تک ان کو دشمن کے طور پہ نہیں پہچانا، انہوں نے ہمیں دشمن کے طور پہ پہچانا. مگر دیکھیں، یہ فرض کر لیں کہ یہ ان کی بات قبول بھی کر لیتے. ہمارے جو فوجی جرنیل ہیں، ہمارے جو اعلیٰ سیاستدان ہیں بشمول عمران خان بھی اگر اسے قبول کر لے، ٹی ٹی پی کو قبول کر لے، کل آپ دیکھیے گا وہی ٹی ٹی پی جو ہے عمران خان کو اپنا ہدف بنائے گی، انہی جرنیلوں کو اپنا ہدف بنائے گی. اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے. بے شک ان کے نظریات ملتے ہوں، لیکن ٹی ٹی پی کو، طالبان کو مکمل کنٹرول چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو کرپٹ ہو. جو پاکستان کے جرنیل ہیں، پاکستان کے سیاستدان ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں. ہم وہی کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں. تو طالبان اس لحاظ سے کرپٹ نہیں ہے نا، لیکن ہمارے پاکستان کی ریاست اندر سے کرپٹ ہو گئی. کم از کم ان کو یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ وہ کنفیوژن نہیں ہے، لہٰذا وہ لڑتے رہیں گے. اچھا چلیے، اگر ان کی بھی جیت ہو جاتی ہے، فرض کیجئے ہوگا نہیں، لیکن فرض کیجئے کہ یہ ٹی ٹی پی پورے پاکستان کے اوپر قابض ہو جاتی، پھر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو آپ افغانستان میں آج دیکھ رہے ہیں. ادھر داعش گھسا ہوا ہے. داعش کہتا ہے کہ تم سچے مسلمان نہیں ہو، تمہاری شریعت اور ہماری شریعت ایک نہیں ہے. یہاں پر خلافت کا نظام رائج کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. داعش ہم آئے ہیں. طالبان تم تو مسلمان بھی نہیں ہو. پھر ایک نیا دور شروع ہوگا. تو جو انتہا پسندی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. ایک گڑھ بن جاتا ہے. گڑھ نہیں، اس کی انتہا نہیں. آپ نیچے جتنا گریں گے اتنی ہی زیادہ گنجائش پیدا کریں گے نیچے مزید گرنے کے لیے. سر یہ میرا ایک اور کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہماری جو ریاست ہے وہ مسلح جتوں کے ساتھ تو مذاکرات کرتے ہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو یا ٹی ٹی پی ہو، لیکن جو امن پسند، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کوئی احتجاج کریں، جو روڈ وغیرہ بھی بلاک نہیں کرتے، نہ کسی حکومتی جو آلات ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا ریسنٹلی ابھی جی پی میں جو ہو رہے ہیں یا گوادر میں ہوتے ہیں، ان پہ وہ نہ تو ان کے مطالبات مانتے ہیں یا نہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتے ہیں، بلکہ الٹا ان پہ ڈنڈے برساتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیا سائیکی ہے اس کے پیچھے؟ ذرا اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. بہت اچھی مثال آپ نے دی. اب گوادر میں ایک مولانا حبیب الرحمان ہے نام ان کا، جو گوادر کے مچھیروں کی نمائندگی کر رہے ہیں. کچھ اسی طرح ہے. ہاں بھائی، اس نے جو باتیں کی انتہائی معقول. اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پینے کا پانی دو، یہ باڑیں جو لگائی ہوئی ہیں ہماری زمین کے اوپر یہ ہٹاؤ. اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے ہر روز، ہم ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو کوئی پنجابی آ کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، ہم الٹا یہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو ہماری زمین کے اوپر. اب اس بات کے اوپر تو پھر ہمارے جو اہل اقتدار ہیں وہ صرف ڈنڈے نہیں گولیاں بھی چلاتے ہیں. کیوں؟ مذہبی انتہا پسندوں کے لیے ایک نرم گوشہ ہے اور ان کے لیے بس ڈنڈا ہی ہے. یہ میرا خیال ہے بنیادی طور پر ایک نظریاتی مسئلہ ہے، کیونکہ جو دو قومی نظریے کا مسئلہ ہے نا، وہ ہمارے اندر اتنا رچ بس گیا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور دو قومی نظریے کے لیے، اور یہاں علاقائیت اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں.
اب یہ علاقائیت کو جو ہم نے اور جو مختلف زبانوں کو ہم نے یعنی علاوہ اردو کے ان کو جب ہم نے اپنا دشمن قرار دیا تو جو بات کرے اپنے قومی حقوق کے لیے وہ پاکستان کا دشمن بن گیا، آٹومیٹک دشمن بن گیا، خواہ وہ بلوچ ہو یا سندھی ہو یا گلگت بلتستان کا ہو یا کہیں کا بھی ہو۔ اب یہ جو ہے پنجاب کی سوچ ہے، یہ پنجاب کی سوچ ہے جو سرایت کر گئی ہے، جس نے ہمارے پورے ملک کو آلودہ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج بلوچ کے اوپر ڈنڈا چلتا ہے اور ٹی ٹی پی کو گلے لگایا جاتا ہے۔ اب وہ گلے لگاتے تو وہ چھرا گھوم دیتے ہیں۔ اس میں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں پاکستان کے ایک اور نظریے کی ضرورت ہے جو اب تک ہمارے کیڈٹ کالجز میں پہنچا بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ بھائی اب 75 سال ہو گئے، خدا را ہوش میں آؤ، ہم پاکستانی ہیں، ادھر پیدا ہوئے اور چند ایک ہیں جو ملک چھوڑ کے چلے جائیں، باقیوں کو اپنی پوری زندگی یہاں گزارنا ہے، مریں گے بھی ادھر۔ وہ پاکستانی ہیں اور وہ طرح طرح کے پاکستانی ہیں، زبان کے لحاظ سے، مسلک کے لحاظ سے۔ اب چھوڑ دو ان باتوں کو، یہ دو قومی نظریے کو اب دفن کر دو۔ ویسے ہی دفن ہو گیا 71 میں، بنگال جو الگ ہو گیا۔ ختم کرو اس چیز کو اور مان لو کہ پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے، بات وہاں سے شروع ہوگی۔ تو سر جس طرح آپ نے بات کیا ہے کہ دو قومی نظریے کو دفن کر دینا چاہیے، تو نیا نظریہ کیا ہو؟ یہی کہ پاکستان ایک کثیر القوم ملک ہے، ریاست ہے، اس میں جو بھی یہاں پیدا ہوا، جو بھی ادھر کا شہری ہے، وہ برابر حقوق کا مستحق ہے بلا امتیاز۔ اس میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا مسلک کیا، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، کہ وہ امیر ہے کہ غریب ہے کہ متوسط طبقے کا ہے۔ سبھی کے لیے پاکستان ایک ہونا چاہیے۔ اس میں ہر ایک جو ہے جواب دہ ہونا چاہیے، بشمول جرنیل اور سیاستدان اور جج اور پولیس والا اور عام دیہاتی، سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے پاکستان کا نظریہ۔ دو قومی چیز اب ختم کر دو۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے لاسٹ کوسچن یہ گیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے پریویس کالم پڑھے تو آپ نے عمران خان کے بارے میں بہت زیادہ لکھا ہے نا، تو ابھی اس پنجاب اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی ہے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرح اگر عمران خان واپس آتے ہیں تو پھر یہ حالات کس طرح جائیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ عمران خان کا واپس آنا اب تقریباً یقینی بن گیا، لیکن اس کے 6 مہینے بعد دیکھیے، سال بعد دیکھیے، وہی حالات ہوں گے جو اب ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ وجہ یہ کہ ملک کھوکھلا ہے، یہاں پروڈکشن نہیں ہے۔ یہاں پہلے تو یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو کرائے پہ دے دیتے تھے، کبھی امریکہ کو کرائے پہ دیا تو کبھی چین کو دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا کرایہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں اگر انڈیا اور چائنا کی جنگ ہو جاتی ہے تو پھر ہماری رینٹل ویلیو کچھ بڑھ جائے گی، لیکن علاوہ اس کے اور کچھ ہے نہیں حل۔ تو عمران خان تو آج آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں کوئی، اور پھر وہی جس طرح سے بے عزت ہو کے نکلا اس سے بھی زیادہ بے عزت ہو کے اس دفعہ نکال دیا جائے گا۔ پتہ نہیں جان بھی اس کی بچتی ہے کہ نہیں، بٹ ہی از کمنگ بیک ایز پرائم منسٹر۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے ہماری گفتگو دیکھی، اور شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کا۔